سید محمد شعیب حریفیش رود الفائق، کیونکہ حضرت جی میرا جو ایم فل ہے نا وہ تصوف پہ ہی ہے سارا، اس لیے میں جدھر مرضی جاؤں گا واپس پھر میں اتنے ہی آ جانا میرا ہے سارا کچھ ادھر ہی ہے۔ وہ اس میں حضرت لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی کے دور کے بزرگوں میں، تو حضرت نے نکاح نہیں کیا، بس جذب کا غلبہ رہا، حضرت تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، جذب کا غلبہ رہا، ہوش ہی نہیں آیا ساری، بس وہ لکھا ہے۔ حضرت دکھتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے نا، وہ حضرت پڑھ رہے تھے تو حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی تنہا نہیں ہوگا، جو یہاں کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا یا نکاح کی عمر میں پہنچنے سے پہلے انتقال ہو گیا، ہاں لڑکا ہے ہاں لڑکی ہے، تو کیونکہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، تو حدیث پاک پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ تو جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو دل میں خیال آیا، اوے عبداللہ وہ ایتھے تھے انجی لنگ گئی، تو نبی علیہ السلام فرمانے جنت میں تو نکاح لازم ہے، تو پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی، تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں حضرت، تو دعا کی یا اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی، نہیں قبول ہوئی، دوسری رات پھر نہیں قبول ہوئی، جب تیسری رات کی نا تو قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں، ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیش کے رہنے والی، وہ خواب میں کہتی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں۔ حضرت اٹھے، تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا کیے، نماز فجر پڑھی، سواری لی تو بصرہ گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا استقبال کیا، وہ ایک مرید کے گھر بیٹھے، انہوں نے عرض کی حضور یہ آج بغیر اطلاع کے کس طرح آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا یار اس بات کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تمہارے ادھر کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ وہ لوگ حیران ہو کے عرض کرنے لگے حضور آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، مقرب ہیں، تو یہ آپ کہاں اس دیوانی کو ملنے آ گئے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا اسے نہیں مل سکتا کوئی؟ نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور یہ بھی قانون قدرت عجیب رنگ ہے اس بادشاہ کے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، ہائے 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 ہائے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا، عاشق ہوئے رب دے ہوئی ملامت لاکھ، لوکی تینوں کافر آکھن تو آہو آہو آکھ۔ یہ رنگ ہے ان دیوانوں کے، حضرت حضور دیوانی ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں اسے، ہاں آپ نے فرمایا کیوں مارا؟ حضور کام ہی اس طرح کے کرتی ہے، اگر کوئی رو رہا ہے تو اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ آیا آپ نے فرمایا دیوانے تو تم ہو، وہ تو عقل والی ہے۔ حضور اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے، پیسے لیتی ہے ہم سے روز کے، خرچہ لیتی ہے بکریاں چرانے کا، اور وہاں بھی ایسی دیوانی ہے ہاں جو اسے خرچہ دیتے ہیں نا اجرت، جتنی ضرورت اتنے رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ بکریاں لے کے گئی ہے، آپ انتظار فرمائیں عصر کے بعد آئے گی۔ آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ دسو کیڑے پاسے گئی؟ لوگوں نے عرض کی حضور نہ جائیو، بڑا خوفناک جنگل ہے، جنگلی جانوراں دی بھرمار ہے، نہیں دسو کیڑے پاسے گئی؟ لوگوں نے بتایا، حضرت فرماتے ہیں میں چل نکلا۔ آپ فرماتے ہیں جب جنگل میں داخل ہوا تو واقعتاً بڑا خوفناک جنگل، وحشی درندوں کا ڈھیر لگا ہے، حشرات الارض کی بھرمار ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، قربان جاؤں سورج ذات کی مردانگی پہ، کتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چرا کیسے لیتی ہے، اور درندے اس کی بکریوں کو کھا کیوں نہیں گئے اب تک، یہاں جیسے ڈھیر لگا ہے یہاں درندوں کا۔ خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی نا، آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچ ہی گیا، لیکن آپ فرماتے جب وہاں پہنچا نا تو دو حیران کر دینے والے منظر دیکھے۔ پہلا کیا کہ آئی تو بکریاں چرانے تھی، لیکن بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ مصلا بچھا کے نوافل پڑھ رہی تھی۔ وہ لوکاں کو چھپن دا بہانا سی، لوگ سمجھن میمونہ بکریاں چار دی ہے، لیکن وہ بکریاں نہیں سی چار دی، وہ تو اپنے رب کو یاد کرتی تھی جنگل۔ اب فرماتے دوسری بات حیران کر دینے والی کیا دیکھی، اب میمونہ تو بکریاں نوافل پڑھ رہی ہے، تو پھر بکریاں کون چلا رہا ہے؟ اب فرماتے کیا دیکھتا ہوں، بکریاں شیر چرا رہی ہیں۔ اللہ
بکریاں چر رہی ہیں اور شیر ان کے ارد گرد نا پہرا دے رہے ہیں. اگر کوئی بکری نکلتی ہے نا باہر تو شیر اسے کھاتا نہیں بلکہ اس کو واپس لے جاتا ہے, کہتا اسے کچھ نہیں. آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی, یہ فطرت کس طرح بدل گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں حیران اور پریشان کھڑا تھا, مجھے نہیں پتہ لگا کہ کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی, مجھے نہیں پتہ لگا. اور آپ فرماتے ہیں مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے اوے عبداللہ وہ ملن دا وعدہ تے جنت چ سی, تو ایتھے ہی آ گئے. وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا, تو یہاں ہی آ گیا. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, وہ اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں, اس کو میرا نام کس طرح پتا چل گیا؟ کہتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا, میں نے کہا میمونہ وہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی, تو تجھے میرا نام کس طرح پتا چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ جواب کیا دیتی ہے, کہتی ہے اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا, اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. ہائے 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 ہائے. آپ فرماتے میں نے پھر میمونہ سے سوال کیا, میمونہ اب یہ تو بتاؤ کہ یہ شیر اور بکریوں میں صلح کیسے ہو گئی؟ یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ رو پڑی اور جواب کیا دیتی ہیں, کہتی ہیں عبداللہ جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا, اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی. دل تو کیا چیز ہے, ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. اور حضرت جی یہ بھی یاد رکھنا, میں بڑے بیٹھے ہیں, میں سبق سے جس کو ہم نے چاہ سمجھ لیا نا, یہ چاہ نہیں ہے یہ چاہ ہے. اب آپ کو بس میں گفتگو ختم کروں گا, ابھی بھی بتاؤں کہ چاہ کس کو کہتے ہیں. اللہ یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے نا حضرت سلطان الہند